السلام علیکم ناظرین، پروگرام سرسبز پاکستان کے ساتھ ملتان اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن۔ ناظرین، آج گفتگو ہوگی پاکستان کی سب سے بڑی کراپ کاٹن پہ کہ کاٹن کی اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت زراعت پر ہے اور زراعت میں سب سے زیادہ اہم کپاس کی فصل ہے۔ اس بار کپاس کی فصل ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، لیکن کیونکہ کاشت بہت کم تھی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اگلے سال جو حکومت کی کاوش تھی کہ ریوائول ہو کاٹن کا، کیا ممکن ہو پائے گی، اسی پر تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ میرے آج کے جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر زاہد محمود صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ دوسرے میرے مہمان ہیں میجر ریٹائرڈ کاشف الاسلام صاحب، آپ ہیں چیئرمین پاکستان کاٹن بروکر ایسوسی ایشن۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ولی محمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ماہر زراعت ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، کپاس پاکستان کی سب سے اہم فصل ہے، اس پر آپ بہت کام بھی کر رہے ہیں، اور اس حکومت نے آتے ہی یہ فیصلہ کیا کہ کپاس کی جو ایک ریوائول ہے اس کو کیا جائے، اور اس نے فوکس کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے بھی۔ تو اس وقت اوورآل صورتحال کیا ہے کپاس کی؟ کیونکہ اگست اور سپٹمبر انتہائی اہم ہوتے ہیں، کاٹن پہلے ٹھیک ہوتی ہے، ان 2 مہینوں میں آ کے کاٹن خراب ہو جاتی ہے۔ بہتر صورتحال ہے، میں نے وزٹ بھی کیا مختلف ایریاز کا، تو الحمدللہ جتنی بھی کاٹن سو ہوئی ہے وہ بہت بہتر ہے، اور جو ان پٹس کی کاسٹ اس پہ آئی ہے اب تک وہ بھی بہت کم ہے پچھلے سالوں کی نسبت۔ اچھا، جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کسان کا، جی جی، مین یہی ہے کہ جو ہمارا ایریا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی تھی۔ جی جی، اصل جو ہمارا ایریا کم ہو، گورنمنٹ نے میری ڈیوٹی بھی لگائی تھی 2017 میں کہ کیوں کم ہو رہی ہے، تو میں نے 4 صوبوں کا بھی وزٹ کیا ہے، تو اس کا اصل جو نتیجہ یہ ہے کہ ان پٹ جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے اور انکم کم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پروفیٹیبلٹی کی وجہ سے ہمارا ایریا کم ہوا ہے۔ تو اگر فی ایکڑ پیداوار جو کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ انڈیا کی ہم سے زیادہ ہے، تو ایسی صورتحال نہیں ہے، ہماری 2 گنا سے زیادہ پیداوار تھی انڈیا سے، اب بھی تقریباً 1.5 گنا ہوگی ہماری پیداوار فی ایکڑ۔ ان سے زیادہ ہوگی؟ جی زیادہ ہے، اب بھی زیادہ۔ ٹھیک ہے، تو جو مین ہماری پاکستان کی کم ہوئی ہے نا، اس کا ایک ہی ذریعہ کہ جو ہمارا ایریا وہ کم ہوتا گیا، پروفیٹیبلٹی کم ہوتی گئی، زوننگ نہیں ہوئی۔ جو کاٹن کے ایریاز تھے وہاں ہم نے دوسری انڈسٹریز لگا دی، مینلی شوگر انڈسٹری، تو اس کی وجہ سے جہاں لوگوں کو بینیفٹ زیادہ ملا ہے فارمرز کو، اس طرف شفٹ ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ ہم پروفٹ میں تھوڑا مارجن دے دیں تو سارے جو فارمرز ہیں وہ اس بات پہ ایگری ہیں کہ ہمیں تقریباً ان کے برابر فائدہ ہو کسی کراپ سے، کاٹن سے، تو ہم کاٹن ہی لگائیں گے۔ تو اب بھی اگر میں نے بہاولپور جو بھاول یہ نگر، 2 مہینے ہیں ڈاکٹر صاحب، جی یہ جی، اگست اس اور کا بھی سپٹمبر، میں بتاتا ہوں۔ اس حوالے سے بتائیں، کیونکہ ابھی تک تو کپاس ٹھیک کھڑی ہے۔ ابھی تک بالکل صحیح ہے، اور جنہوں نے ارلی لگائی تھی ان کی 18 سے لے کر 25 من تک پیداوار آ چکی ہے ابھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری ایوریج ہے، ایوریج ہماری 20 کے راؤنڈ رہتی ہے، اس کو بھی کراس کیا ہوا ہے ہم نے ابھی۔ تو لیکن جو مین پروڈکشن ہے وہ اس مہینے میں، اگلے میں آنی ہے، 80% فروٹنگ جو سپٹمبر میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ابھی جو مین لاس آنا ہے وہ ہے اس کا جو گلابی سنڈی کا۔ اگر ہم اس کو مینج کر لیں اچھی طرح، تو اب ٹائم ہے اس کو مینج کرنے کا؟ ابھی ہے ٹائم، اگر آپ پراپر اسپرے شیڈول کریں یا جو فیرامون ٹریپس ہیں وہ لگائیں جیسے ہم نے لگائے ہیں، تو اگر 8 فی ایکڑ آپ یوز کریں اور اس کا خرچہ بھی کم ہے، یا پی بی روپس لگا لیں تو ہم اس کو مکمل کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو سپریوں سے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ آپ گلابی سنڈی کہہ رہے ہیں، گلابی سنڈی کا اگر کنٹرول کر لیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کپاس جو ہے اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوگی؟ ہاں جی، انشاءاللہ ہم ٹارگٹ جو ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو اچیو کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اب تک صورتحال ہے وہ بہتر ہے، ابھی مین پیریڈ رہ گیا، تو ویسے فور کاسٹ تو تھی کہ یہ اکتوبر تک چلنی ہے رینز، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ کاٹن کے ایریاز میں نہیں ہوئی۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ رینز کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے خراب ہوتی تھی کپاس پہلے؟ نہیں، بارش ضروری نہیں نقصان ہو، لیکن اگر اوور ریننگ ہو مثلاً تو پھر اس سے نقصان ہو اس سے سکتا ہوتا ہے، نارمل سے تو کوئی نہیں ہوتا۔ میجر کاشف اسلام صاحب، آپ چیئرمین ہیں پاکستان کاٹن بروکرز ایسوسی ایشن، یقیناً آپ کا پورا جو کاروبار کا انحصار ہے وہ کپاس پر ہے، کپاس ہوگی تو آپ کی ظاہری بات ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ
کپاس کی فصل کیسی ہے اور آپ کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں؟ پاکستان کاٹن بروکرز ایسوسی ایشن کی فرسٹ ریپریزنٹیشن ہے اس پلیٹ فارم پہ. جہاں تک آپ کا سوال ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر کاٹن ہوئے گی تو اس ملک کا بہت بڑا جو ایک طبقہ ہے وہ خوش رہے گا، جس میں ہم بھی شامل ہیں. اس وقت رزلٹس تو اچھے ہیں، مطلب جرمینیشن بھی اچھی ہے، رپورٹس ہر جگہ سے اچھی آ رہی ہیں، اور جہاں بارشیں ہوئی بھی ہیں کاٹن سیکٹر میں وہ بھی اچھی گئی ہیں. لیکن ہمارے کاٹن میں ایک جو سپٹمبر ہے نا اس کو ستمگر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اگر یہ 2 ماہ ہم گزار گئے اگست اور سپٹمبر تو انشاءاللہ جو ہمارا ایک اسیسمنٹ ہے کہ ہم 8 سے 9 ملین بیلز جو ہے وہ ہم کر جائیں گے. اچھا، اس تھوڑے ایریے سے، حالانکہ ایریا کم ہوا ہے. لیکن دیکھیں بات ایک بڑی اچھی ہے کہ ایریا تھوڑا ہی ہو، پروڈکشن ہے، پروڈکشن زیادہ ہونی چاہیے. پروڈکشن زیادہ ہونی چاہیے. اگر پروڈکشن زیادہ ہوگی تو نہ آپ کو سبسڈی چاہیے ہوگی، نہ آپ کو کسان تنگ ہوگا ان پٹ سے، نہ وہ ڈی اے پی کی کھاد سے تنگ ہوگا، نہ کسی اور آپ پرائس سے سمجھتے ہیں مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں پیداوار بڑھا کے؟ پروڈکشن زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اور اگر پروڈکشن کم ہوئے گی تو نیچرلی آپ کچھ بھی کر لیں تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، ویسے آپ کا یہ جو آپ نے یہ پاکستان کاٹن بروکرز ایسوسیشن، ان کا کام کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، ایک پلیٹ فارم ہے. یہ پلیٹ فارم بہت عرصے سے، کوئی 30 سال سے کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ پاکستان کاٹن بروکرز ایسوسیشن بنے. بیسیکلی ہم وہ برج ہیں یا وہ گیپ کو ہم کور کرتے ہیں جو ٹیکسٹائل اور جنرز کے درمیان میں ہوتا ہے. اور اس ملک کا کوئی 95% سے زیادہ لوکل کاروبار بروکرز ہی کرتے ہیں. اور ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ جب ہم ایپٹما یعنی ٹیکسٹائل سیکٹر بھی جیتے اور جننگ سیکٹر بھی جیتے، دونوں کو فائدہ ہو، دونوں کو فائدہ ہو، بلکہ کسان کو بھی فائدہ ہوگا. اور ایکچولی جب آپ ان کو فائدہ ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ فائدہ کسان کو جائے گا، ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی کسان کو جائے گا. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا، اور شکر الحمدللہ اس کے اندر پاکستان کے جتنے بھی بروکرز ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں، اور وہ ہم لسٹ بھی فارورڈ کر رہے ہیں ایپٹما کو اور پی سی جی اے کو کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کاروبار کریں گے. اور آنے والے وقت کے اندر پھر ایک بہت بڑا ہمارا ایک ایشو ہوتا تھا آربیٹریشن کا، ٹھیک ہے، اگر کوئی پرابلم ہو گیا کسی کے ساتھ تو یہ پلیٹ فارم وہ فیسلٹی بھی مہیا کرے گا. اچھا، جینرز بھی ظاہری بات ہے کسان کی طرح وہ بھی قسم پرسی کا شکار ہے، فیکٹریاں بند ہوتی چلی گئیں، ایریا کم ہو گیا، پیداوار کم ہوئی. ظاہری بات ہے پیداوار ہوگی تو کاٹن فیکٹریاں چلیں گی. تو اس سے آپ کے کام کو بھی کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیں سر، یہ ایک بڑا مسکانسیپشن ہے کہ فیکٹریوں کا بند ہونا. میرے خیال میں فیکٹریوں کا بند ہونا ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے. یہاں ایک مشروم گروتھ ہوئی تھی فیکٹریوں کی جو 1200 سے اوپر چلی گئی تھی. ہمارے ہاں کبھی بھی کاٹن اتنی نہیں رہی کہ اتنی زیادہ فیکٹریوں کو فیڈ کر سکے. میں ایک آپ کو میاں والی کی مثال دیتا ہوں. میاں والی کے سرکل میں اگر آپ کاٹن دیکھیں تو وہ تقریباً 5 سے 7 یا 10 فیکٹریوں کے لیے تھی. وہاں پہ 55 فیکٹریاں لگ گئی. اب وہ 55 فیکٹریوں نے کہاں سے لیں گی پھٹی؟ وہ پھٹی الٹیمیٹلی لودھرا، دنیا پور اور ان علاقوں سے جاتی. یہاں بھی لگی ہوئی ہیں فیکٹریاں، یہاں پہ اب آپ دیکھیں آپ کے اتنی زیادہ فیکٹریاں، جب آپ کی پروڈکشن کم ہوتی گئی کہ روڈ پکا آپ کا ختم ہو گیا، آپ کا دنیا پور ختم ہو گیا، آپ کا میلسی ختم ہو گیا، آپ کا میاں والی ختم ہو گیا، اب راجن پور کی باری ہے. اس طریقے سے بہت سے علاقے ہیں. ساہیوال آپ کا آلریڈی ختم ہو چکا تھا. تو اس طریقے سے بہت سے علاقے جو ختم ہو گئے. لیکن بہت سارے اوریجنل بھی کام ہوئے نا، کاٹن اتنی کم چلی. دیکھیں وہی میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کی کاٹن کبھی بھی اتنی نہیں رہی کہ وہ 1200 فیکٹریوں کو فیڈ کر سکے. ولی محمد صاحب، آپ ماہر زراعت ہیں اور فیلڈ میں رہتے ہیں، کسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، گراس روٹ کے تمام مسائل جانتے ہیں. اس وقت کیا مسائل ہیں کسان کے، اسپیشلی جو ہمارا کپاس کا کاشتکار ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ جو حکومت چاہ رہی ہے کہ کپاس کا ریوائول ہو، دوبارہ کپاس اتنی کاشت ہو، اگلے سال کیا ہوگا؟ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل حال رہی، اور محکمانہ کارروائی جو ہے وہ بھی اس دفعہ سیکٹری سعود پنجاب صاحب کی اور ان کی ٹیم کی وجہ سے کافی زیادہ ایکٹیو رہی. تو پیسٹ سچویشن پچھلے سالوں کی نسبت ابھی جو جولائی کے اینڈ تک تھی وہ بہت زیادہ کنٹرول تھی. اسپیشل اس میں جو ہمارا سفید مکھی کا مسئلہ تھا وہ نہیں رہا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ دکن ہوا جو ہے اس کا چلنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی. اور ڈرائی ویدر رہا. کپاس بیسیکلی ڈرائی ویدر، ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری سفید مکھی نہیں آئی، اور کپاس کے کالے ہونے کی جو شکایات ہیں وہ بہت کم ہیں پچھلے سالوں کی نسبت. ٹھیک ہے. اب جو صورتحال آ رہی ہے اس وقت، فلرش، پنک بال ورم اور سفید مکھی شروع ہو رہی ہے. اس کے سفید مکھی کا سمجھتے ہیں کہ نظر آ رہی ہے، اب شروع ہو رہے ہیں ہاٹ سپاٹ اس کے. یعنی
پہلی دفعہ ہے کہ اگست کے پہلے ویک میں بھی 8% ہاٹ سپاٹ ہیں ہمارے، اچھا جبکہ یہ پہلے 20% تک اگست کے شروع میں چلے جاتے تھے. تو اس دفعہ یہ موسم کی اس کی ڈرائینس کی وجہ سے یا مونسون کی کمی کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس کپاس کے اچھی گروتھ جا رہی ہے. اور دوسرا مونسون کی کمی کی وجہ سے اگلا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ کسان کے لیے جو آ رہا ہے وہ کپاس کی گروتھ پہ ہے کہ جو مونسون کی وجہ سے گروتھ اچھی ہوتی تھی، پھول گڈی آتی تھی، یہ مہینہ جو ہے وہ پھل اٹھانے کا ہے، وہ فصل جو ہے وہ فصل کے اوپر بھی ڈرائینس کے اثار آتے ہیں اور گروتھ کم ہوتی ہے. تو تیسری جو مین پرابلم تھا کسان کا، اس کو اندھا دھند سپرے، موسم کی سختی، اس سے فصل رک جاتی تھی، جل جاتی تھی. وہ اس دفعہ نہیں ہو سکی. وہ اس دفعہ موسم کی بہتری کی وجہ سے اور دوسرا کچھ سپرے کی کمی کی وجہ سے فارمر خود جو ہے نا وہ اس بات پہ وہ ہے کہ کم سپرے کرنا چاہیے، خرچ بچانا اور چاہیے. اس کا فائدہ بھی ہوا ہے اس دفعہ. اس کا فائدہ بھی ہوا ہے سر. اس وقت تک 5 سے 8 سپرے ایوریج ہو چکے ہوتے تھے، اس دفعہ جو فارمرز نے کیے بھی ہیں وہ 1 سے 2 سپرے کیے ہیں. ایوریج 1 سپرے کیا ابھی تک. ایوریج 1 سپرے کیا ہے. تو اس سے سر فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو کسان کا جو ہے نا وہ مالی خرچہ کم ہوا ہے، اور جو پہلی پکنگ ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ اچھی بھی ہوئی ہے اور اس کا ریٹ بھی بہت اچھا مل گیا ہے پچھلے سالوں کی نسبت. اچھا کیا ریٹ آپ سمجھتے ہیں سر جو میرے سامنے ایک سودا ہوا وہ تقریباً 5500 روپے فی من ہوا. 5500 روپے. اور وہ کیا پیداوار کتنی آ رہی ہے سر اس وقت تک جو ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہم نے جو دیکھی ہے اس میں جیسے ڈاکٹر زاہد صاحب نے بھی فرمایا کہ 15 سے 18 من تقریباً پکنگ ہو چکی ہے. اچھا. اور جو وہ ہے جو ارلی ہے، جو سیزنل کاشت ہے، اس وقت ہماری پلانٹ میپنگ کے مطابق اس وقت 14 سے 15 میچور ٹنڈے ہیں، یعنی 14 سے 15 من فی ایکڑ کاٹن اس وقت آپ کی میچور ٹنڈوں کے اندر موجود ہے، جو کہ انشاءاللہ پنک اچھا یہ جو ٹنڈے میچور ہیں یہ بیماریوں سے محفوظ ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں؟ محفوظ ہیں، یہ محفوظ ٹنڈے ہیں. ان کے اندر ابھی تک پنک بال ورم نہیں ہے. تو اب آگے جو حملہ بڑھ رہا ہے وہ پنک بال ورم کا بھی بڑھ رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ سفید مکھی کا بھی بڑھ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے مہینے یا اس مہینے کے اینڈ میں کوئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ چیلنجز کا، لیکن اس کے لیے انشاءاللہ ہماری سیکٹری ساؤتھ پنجاب صاحب اور ان کی ٹیم پوری جو ہے وہ زور سے ہم کوشش کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر سکیر صاحب نے فرمایا کہ اس کا کیمیکل کنٹرول بہت مشکل ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹوبیکو ایکسٹریکٹ، جو آئی پی ایم آپ کا پروگرام ہے، آئی پی ایم پروگرام کے تحت ہم یہ کوشش بتا کر رہے رہے ہیں ولی محمد صاحب کہ اس دفعہ سپرے ایوریج 1 ہوا ہے. اگر ایک ایوریج سپرے ہوا تو پھر تو بہت کم سپرے ہوئے ہیں. الحمدللہ جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری کاسٹ پروڈکشن کم ہونی چاہیے، پیداوار ٹھیک ہے، بالکل تو صحیح اس دفعہ تو پھر بڑا آئیڈیل ہے کاٹن کے حوالے سے. ہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ آئیڈیل رہے گا اور جو ٹارگٹس ہیں وہ بھی اچیو ہو جائیں گے. اچھا دوسرا اس میں یہ بتاؤں کہ کچھ ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا کہ جو بھی سپرے کرنا نا وائٹ فلائی کے لیے اس کے اندر بائی فینتھرین ڈال دی جائے تاکہ جو پنک بورم اس کو کنٹرول کیا جائے. تو بائی فینتھرین سے کنٹرول ہوتا ہے؟ نہیں میں بتانے لگوں جو یہ ایریا ہے فاضل پور راجن پور، یہ پچھلے 2-3 سال سے تباہ ہوتا رہا ہے. اس کی مین ریزن یہی تھی کہ جب ہم کوئی بھی پائرتھرائڈ یوز کریں گے تو اس کے اندر بائی فینتھرین شامل کریں، بائی فینتھرین شامل کریں گے تو وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے جو کہ وائٹ فلائی کی نرسمنٹ کے لیے آپ سوٹیبل سمجھتے ہیں کہ بائی فینتھرین وائٹ فلائی کو دعوت دیتی ہے؟ دعوت دیتی یعنی کہ پودوں کی سٹرکچر ایسی ہو جاتی ہے اس کے کیونکہ گروتھ کو روکتی ہے کہ وائٹ فلائی کی جو پھیلنا نا اس میں مدد دیتی ہے. تو جو پچھلے سالوں میں تباہی ہوئی اس کی مین ریزن ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہر سپرے میں وائٹ فلائی کے سپرے کنٹرول کرنے کے لیے ساتھ بائی فینتھرین ڈلواتے رہیں. تو اسے ایک تو آپ روک رہے ہیں، دوسری طرف سے اس کو بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں. تو ٹیمپریچر زیادہ ہوتا تھا اس دوران جو جنریشن اس کی فرض کریں 28 دن میں پوری ہونی وہ 15 دن میں پوری ہو رہی ہے. اس سال الحمدللہ اس سے بچ گئے. اس سال الحمدللہ صحیح رہا. جیسے 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے ابو رہے ٹیمپریچر تو پنک بورم ویسے بھی نہیں پھیلتا. ٹھیک ہے. تو جب 40 سے نیچے آئے گا جیسے ابھی ہے تو پھر اس کے لیے اب ہمیں یہ کریٹیکل سیزن ہے. اب اگر ہم مینج کر لیں صحیح تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹارگٹ سے اوپر جا سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ جس طرح گلابی سنڈی کے کنٹرول کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑا خطرہ ہے، اور دوسرا ولی محمد صاحب نے کہا کہ وائٹ فلائی، یہ 2 چیزیں کسانوں کے لیے بڑا خطرہ ہے. تو اس وقت گلابی سنڈی کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں تاکہ کسان ہمارا جو سن رہے ہیں پروگرام وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ جی میرا جو سب سے بہتر کسانوں کے لیے پیغام مشورہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یا تو وہ پی بی روپ مینجمنٹ اس کی بہتر ہے. پی بی روپ سے اس دفعہ فوری طور پہ شاید نہ مل سکے. ہاں نہیں اویلیبل، لیکن جو فیرمون ٹریپس ہیں وہ اویلیبل ہو سکتے ہیں. اچھا وہ 8 صرف اگر آپ ایکڑ میں لگا دیں تو تقریباً 99% کنٹرول آپ بغیر سپرے کے کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی کیمیکلز کی طرف نہ جائیں تو بہتر ہے. تو میں نے اگر کوئی دیکھنا چاہے
तो 100 एकड़ पे लगाए हुए हैं और कोई स्प्रे नहीं किया, ना वाइट फ्लाई का किया है, ना पिंक बोलर्म का किया है। तो अगर आप विजिट कोई भी करना चाहे, ओपन चैलेंज है, मैं सबको करवाता रहता अच्छा हूँ। वली मोहम्मद साहब, तो एक और बात की है अल्हम्दुलिल्लाह कि कंट्रोल है। अरली के अलावा जो सीजनल कपास है हाँ जी, उसमें भी 18-20 जो टिंडे हैं वो मैच्योर हैं। हाँ सही है, ठीक है तो ऐसे। इसका मतलब 18-20 मन जो कपास है वो हमारे फी एकड़ मौजूद है, अगर हम इसको ये बीमारियों भी, से बचा सकते हाँ हैं। ये भी इजाफी है। असल जो पीरियड है वो अगला है, यानी सितंबर वाला। कि 80% फ्रूटिंग सिर्फ सितंबर के एक हफ्ते में होती है। तो बाकी जितनी हम ले लें ये इजाफी है। अगर हम उसको मैनेज सही करेंगे तो हम अपनी 100% अच्छा फिर वली मोहम्मद साहब ने एक और सकते बात की कि 5500 रुपये फी मन कपास बिक रही है फुटी। हैं। जी जी, 5000 से ऊपर रेट जब चल रहा है। इतना रेट मिलेगा तो यकीनन किसान खुश दिली से खर्चा भी करेगा, बिल्कुल बचाएगा उसको अपनी फसल को। यही मैं ये कहता हूँ कि जैसे जो हमारी वीट की पैदावार है, आपको पता है कि 2009 से पहले तक हम इंपोर्ट करते रहे हैं। तो उसकी मेन वजह ये थी कि जितनी कॉटन वीट लगाते थे हम, उससे अगर 30 मन पैदावार निकले ना तो सिर्फ खर्चा पूरा होता था। खर्चा पूरा होता है, तो बिल्कुल जब ठीक। उसका रेट हमने 3 गुना कर दिया, उससे 3 गुना किया, 900 किया था उस वक्त, तो उस वक्त से हमारी वीट इतनी होती है कि संभाली नहीं जाती। कॉटन के फार्मर को प्रॉफिटेबिलिटी का पता होगा तो वो सही मैनेज करेगा। अब मैनेजमेंट से 45 मन का डिफरेंस है। अगर एक फार्मर को एक ही सीड दिया जाए वो 5 मन पैदावार लेता है, अगर जो दूसरे को दूँ तो वो 50 मन लेता है। ये 45 मन का जो गैप है ये मिस मैनेजमेंट का है। पैदावार पिछले साल भी एवरेज 35 मन तक थी। अच्छा, हाँ जी, एवरेज। तो अब इंशाल्लाह बेहतर होगी। तो ये जितनी हम ले चुके हैं ये इजाफी है, असल जो रूटीन वाली वो अभी आएगी। अच्छा, तो हम उम्मीद काशिफ साहब करते भी हैं कि बड़ी अच्छी इंशाल्लाह सही खबरें आएगी। सुना रहे हैं हमें, वली मोहम्मद साहब भी और डॉक्टर जाहिद साहब भी। काशिफ साहब, एक बहुत बड़ा मसला मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इंटरनेशनली कपास का रेट कम होता है तो पाकिस्तान के किसानों को रेट कम मिलता है, और ये कहा जाता है जी इंटरनेशनल रेट कम है। जब इंटरनेशनल रेट ज़्यादा होता है तो किसान को रेट कम मिलता है। जिस तरह आप ये 5000 5500 कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त 7000 से ऊपर रेट होना चाहिए। थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है। हमारी जो लोकल मार्केट है उसको अगर आप से देख लें कि एक फाइनेंशियल ईयर ले लें या कॉटन ईयर ले लें, जो 5-6 माह या 7 माह जब बाइंग हो रही होती है, उसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स बहुत कम होता है। हमारे अपने कुछ फैक्टर्स हैं जो पूरी मार्केट नहीं, को, लेकिन आम मार्केट में बात यही होती है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में रेट वो कम एक है। कहने की मैं जी। थोड़ा सा अपने टाइम, उसमें इशू ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी कॉटन है वो 5-6 सेंट प्लस में बिक रही है। ठीक है, यानी कि ये वो कॉटन है जो किसी वक्त 2 सेंट माइनस में बिकती थी। फॉर एग्जांपल आज 90 सेंट है, तो अगर हम आज से 3-4-5 साल पीछे चले जाएं तो ये 88 सेंट में होनी चाहिए। इस वक्त वो 96 सेंट में, यानी 13,000 प्लस में है। ठीक है, तो जब आप प्लस करते हैं तो ऑटोमेटिकली किसान को उसका फ़ायदा जाता है। ठीक है, जब किसान के ऊपर आएगा उसकी जो फुटी है वो अच्छे रेट पे बिकेगी। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपटीशन में आते हैं कि जब हमारे भी ज़्यादा होने चाहिए, हमारे क्यों कम हो जाते हैं, उसमें सर्टेन रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एप्टमा बाइंग नहीं कर रही, आपको बायर ही नहीं है मार्केट में, तो अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई का इशू आ जाएगा, तो वो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है। नंबर 2 ये है कि हो सकता है एक्सट्रीम बारिशें हो चुकी हों और आपकी जो फुट्टी का या आपकी कपास का स्टैंडर्ड है, क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ गया हो। ठीक है, देखें, जो टेक्सटाइल मिल एक बायर है, उसने एक सर्टन काउंट्स बनाने हैं, उस काउंट्स के लिए उसको सर्टन किस्म की रुई चाहिए। ठीक है। अगर वो रुई अवेलेबल नहीं होगी तो वो क्या करेगा, आगे उसका भी तो बायर है ना, जो वीवर है, जो वैल्यू एडिशन वाले हैं, उन्होंने भी वो चीज़ लेनी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस साल जो एक अच्छी बात हमें आगे भी नज़र आ रही है कि हमारी मार्केट स्टैंडर्डाइज रहेगी, रिक्वायरमेंट मौजूद है। ठीक है, कोविड का इम्पैक्ट दूसरे मुल्कों में बहुत एक्सट्रीम गया, अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग में डाल दिया, यानी तकरीब में से तामीर निकली है हमारे बिल्कुल लिए। ठीक है। ठीक है। हमारे पास ऑर्डर्स री रूट हुए हैं बहुत ज़्यादा, अच्छा, और हो रहे हैं। उसकी वजह से हमारे पास डिमांड यान की बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ सर्टन काउंट्स में उनकी डिमांड ज़्यादा है। हम इसी वजह से जो हम देख रहे हैं कि हमारा किसान वो खुश रहेगा, रेट जो है वो लगभग 5 से 6 हज़ार में ही रेट रहेगा थ्रू आउट। ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी जो फर्स्ट पिक है और जो लास्ट पिक होती है उसकी फुट्टी की भी क्वालिटी में फ़र्क होता है। तो सारी बात है पहले ठीक वाली है। तो उसके उस लिहाज से भी रेट पे डाउन होता है। ठीक है, यही कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं।
سے انٹرنیشنل مارکیٹ اس وقت 100 اور ہماری ریٹ 15,000 روپے ہونا چاہیے. نہیں اس دفعہ تو بہت ساری خبریں ہیں کہ کپاس کی چنائی بڑی صاف ستھری ہو رہی ہے. اب ولی محمد سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ بڑا گراس روٹ تک دیکھتے ہیں کس طرح چنائی بڑی صاف ستھری ہو رہی ہے, یہ بڑی اہم بات ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیں. جس طرح کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھی کوالٹی ہوگی تو یقیناً ریٹ ٹھیک ہوگا, اگر اچھی نہیں بھی ہے تو ہمارے ناظرین جو کسان بھائی ہیں ان کو آپ کس طرح اویئر کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی پھٹی کا جو کوالٹی بہتر کر کے ریٹ مناسب لے سکیں؟ جی بالکل سر, یہی ایشو ہے کہ ہمارے پاس جو ارلی کاٹن آتی ہے وہ صاف ہوتی ہے, جب لیٹ آتی ہے تو اس میں پتے کی جو ایک تو وائٹ فلائی کی وجہ سے کالی ہوتی تھی جو 2 سال تھے, ایک سانگلی کی وجہ سے ہو جاتی تھی نا, ہاں جی, وائٹ فلائی کی وجہ سے کالی ہوتی ہے اور پنک بول ورم کی وجہ سے سانگلی اندر آتی ہے, تو اس کو جو چونی ہے وہ پوری کاٹن نہیں اس میں سے چنتی بلکہ سانگلی توڑ لیتی ہے, سانگلی توڑ لیتی ہے جس کی وجہ سے کوالٹی خراب ہوتی ہے, اس میں ڈیگریڈیشن, اسے ہم ڈیٹیریوریشن کہتے ہیں ٹیکنیکلی. تو ڈیٹیریوریٹ جتنی بھی زیادہ ہوگی اس میں پتے ہوں گے یا کالی ہوگی یا اس وجہ سے. اور دوسرا جو ہمارے فارمر اینڈ پہ یہ پریکٹس کرتے ہیں اس میں چونیوں کا تھوڑا سا وہ لالچ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ہم ڈرائی نہیں کرتے خشک کرنے کے بعد, یعنی چونی نے اس کو گیلی جگہ پہ رکھا تاکہ وزن بڑھ جائے. تو یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم کنٹرول لیبر شارٹیج کی وجہ سے نہیں کر پاتا فارمر, کیونکہ لیبر کا جب وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ خشک جگہ پہ رکھیں یا اپنی مرضی سے فارمر چاہتا ہے تو لیبر اس کو کہتی ہے جی ہم اگلے دن نہیں آئیں گے, تو وہ اس وجہ سے مجبور ہو کہ اسی لیبر سے کام کروانا چاہتا ہے. اور گنے کا سیزن شروع ہو چکا ہوتا ہے, اس وجہ سے لیبر ادھر کو بھی کچھ جانا شروع ہو جاتی ہے, تو لیبر کی وجہ سے یہ پرابلمز آتے ہیں. ابھی ڈاکٹر زاہد صاحب کے بھی ہم نے سیمینار میں ایک وہ کی, یہ کاٹن بال پکر کے حساب سے بڑا کام کر رہے ہیں اور ساؤتھ پنجاب گورنمنٹ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے. تو اس سے بھی بہت زیادہ ہمیں حوصلہ افزائی ملے گی اگر کاٹن بال پکر آ جاتا ہے یا میکینیکل پکنگ اگر کاٹن کی شروع ہو جاتی ہے تو اس سے کوالٹی میں فرق پڑے گا. اور اچھا, اس کی کوالٹی آپ سمجھتے ہیں بہتر ہوتی ہے؟ اس سے کوالٹی ڈاکٹر صاحب بہتر آپ ہوتی کے ہے. پاس جو پکر ہے, آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ عام کسان تک یہ پہنچ جائے گا؟ جی پہنچ جائے گا, لیکن ان صاحبان نے ایک اصل مسئلہ وہ نہیں بتایا کہ کیوں ایسے ہوتا ہے. جی, تو یہاں ایک ریشو رکھی گئی ہے 9-9 کہتے ہیں یہ جننگ والے, اور اس کو 9 کا مطلب 9% ٹریش اور 9% ہیومیڈیٹی. اس میں تھوڑا سا میں بھی ایڈ کروں گا. تو اصل وجہ یہ یہاں ہم نے نا 2000 کے قریب ایک پورا پروجیکٹ چلایا تھا کہ کلین کاٹن دینی ہے, اس میں ساری جو یہ ٹریشز ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یعنی کہ سوتی کپڑے کی بنی ہوئی پلیاں دی گئیں اور بالکل صاف. تو 1 سال ہی چل سکا ہے وہ, اس کے بعد نہیں چلا, کیونکہ یہاں گھوڑا بھی اتنے کا آتا ہے, گدھا بھی اتنے کا ہی آتا ہے. اصل جو وجہ اس ملک کی میں ہر وقت بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوالٹی کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا میں یہ سسٹم نہیں ہے کہ ساری کا ریٹ ایک ہی ہے 3,000 روپے من, یہ کوئی بات نہیں. اس میں ایک 5,000 من والی ہے, کوالٹی گریڈنگ جیسے گریڈنگ ہوگی. سلیب اگر بنا دیں ہم کہ اتنے اس کے یہ ریٹ ہے مثلا 26 سے سر گریڈنگ کر لیں جو آپ کی کوالٹی کے حساب سے وہ ریٹ ملے, تو وہ ہے نہیں یہاں. وہی گدھا بھی پھر جو اچھی گریڈنگ والے وہ بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح اب وہ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے اچھا اس کو صاف کرنے کی, کہ کاشف صاحب کیونکہ یہ آپ کا چیپٹر آپ بتائیں گے. ایکچولی میں صرف دونوں باتوں کو سبسٹینشیٹ کروں گا, تھوڑا سا بڑھاؤں گا اس کو. ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا ایشو ہے جی وہ کنٹامنیشن کا ہے. کنٹامنیشن ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہیں پہ کنسیڈر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل میں ایک مثال ایسی دیتا ہوں جی, ڈی جی خان. ٹھیک ہے, ڈی جی خان میں بہت اچھی روئی بنتی ہے, لیکن ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر اچھا بائر وہاں سے ہٹ جائے گا. کیوں ہٹے گا؟ کنٹامنیشن زیادہ ہے. وجہ یہ کہ کنٹامنیشن گرامز کے اندر آتی ہے. اب کنٹامنیشن کیا ہے؟ وہ سگریٹ کے بٹس ہیں, وہ ستلی ہے کہ ٹکڑے ہیں, وہ کپڑے کا ٹکڑا, کچھ ایسی جو چونیاں جب کر رہی ہوتی ہیں بالکل ایسے کچھ نہ کچھ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں, وہ پکڑی نہیں جاتی. اب جو کنٹامنیشن جا کے وہاں پہ بیل کھلتی ہے تو سامنے نظر آ جاتی ہے, اس سے آپ کی کوالٹی جو یارن کی اس پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ایک چھوٹی چیز نے ایک بہت بڑا, اگر اس سائڈ پہ ہمارے کسان بھائی اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ توجہ دینا شروع کر دیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں, تو یہ کوئی بہت بڑا مرحلہ نہیں ہے, بہت بڑی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات سر, جو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا فرق پڑا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, وہ گریڈنگ کا ہے. جب ہم نے گریڈنگ چھوڑی ہے تو گھوڑا اور گدھا برابر ہو گیا. وہی ڈاکٹر صاحب کی بات, وہ پھر ریٹ کا فرق ختم ہو گیا. اب جب گریڈنگ کیوں چھوڑی گئی یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. نہیں انہوں نے بتائیے بات, وہ جو اچھی والے تھے ان کو بھی وہی ریٹ مل رہا تھا, جن کی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, جو لو میں اپنے جنرز سے پوچھتا ہوں جو اچھی روئی بناتے ہیں نا,
کہ ہم اچھی کیوں نہیں بناتے؟ کہتے ہیں ہم اچھی بنا بھی لیں تو ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں ملتا. اچھا تو یہ تو پھر آپ کا مسئلہ ہے. میں یہی آپ سے, جینر یہ کہہ رہا ہے تو پھر تو آپ کا مسئلہ اب وہ جینر جو ہے وہ کسان کے ساتھ گریڈنگ نہیں کرتا, اسی وجہ سے کسان کو اس کے مطابق پیسے نہیں دیتا کہ اچھی روئی سانگلی کی فری ہو, کنٹامنیشن فری ہو. کام ہے آپ کا کام ہے. اگر اعلیٰ کوالٹی کا ریٹ آپ اگر اچھا دیں گے تو یقیناً جینر اچھی بنائے گا. اس بات کو کرنا ہے ایپٹما نے کہ جی یہ گریڈنگ ہے. ایپٹما کو بھی آپ ہی کنونس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ دیٹس دا پوائنٹ. ابھی ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں اور یہی چیز آگے آنے والے فیوچر میں ہمارے ون آف دا ایمز ہیں. اچھا مقصد ہے یہ بتائیں, ایک چیز اور بتائیں. جی ایک اور میں اہم مسئلہ جی جی کہ یہ جیسے کوالٹی کی بات کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش ہم سے سب سے لو کوالٹی کی کاٹن خریدتا ہے. بالکل, جب کوالٹی کی بات کر رہے ہیں لو کوالٹی خریدتا ہے اور اس کی انکم ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اس میں کیا ہے, ہم ویلیو ایڈ کوئی نہیں کر رہے, صرف کاٹن لی ہے, وہ لو پرائس پہ لے لی ہے, اس پہ پروفٹ آ گیا, باقی ہم نے یار بنا دیا. آگے چلنے کی ضرورت ہی نہیں. اس سے اس ملک کو نقصان ہو رہا ہے, اس ملک کے فارمر کو نقصان ہو رہا ہے, ہونا چاہیے نا, فارمر کو نقصان ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم ویلیو ایڈ نہیں کر رہے اس وقت, کیونکہ اگست سپٹمبر بڑے اہم 2 مہینے ہیں اور سپٹمبر میں آپ کہتے ہیں کہ جو 80% فروٹنگ ہے وہ سپٹمبر میں ہونی ہے. جی جی ایسے ہی. تو اس وقت کھادوں کا استعمال کرنا چاہیے, روک دینا چاہیے, کسانوں کو بتائیں تاکہ پیداوار زیادہ ہو, کیونکہ ہمارا ایریا کاشت کم ہوا ہے, کم از کم پیداوار میں میکسیمم اضافہ ہو. میں وہ چند باتیں میں پچھلے کئی سالوں سے نا, یہ جتنی کوئی بات کروں گا نا میں ایسے کروں گا کہ وہ ایکسپیریمنٹ بیس ہے اور اس سے ادھر ادھر آپ نہیں ہو سکتے. میں کہا کہ بھیج تم اگر کوئی کرے کہ اگر آپ یہ اور آج کر لیں گے تو اس کا فائدہ ہے, کل کی میری کوئی ذمہ داری نہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ کھاد جو پہلے ہم ڈالتے ہیں بجائی کے وقت وہ بالکل ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے بڑے سالوں سے روک رہا ہوں, ان کو ہم کبھی بھی نہیں ڈالتے. بہت سے لوگ ویسے اب اس پریکٹس سے ہٹ گئے ہیں کیونکہ جو کاٹن کا پلانٹ ہے اس کو پہلے شروع میں کھاد کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. یہ ایک بالکل غلط بات. اچھا جو ڈال دیتے ہیں 1 لاکھ پودے اس وقت فیلڈ میں, ہم نے رکھنے ہیں 18,000, تو وہ جو 1 لاکھ ہے وہ یوز کر رہے ہیں. ویسے ایک پلیٹ میں 1 آدمی کھا رہے ہیں, ایک میں 10 کھا رہے ہیں. بات ٹھیک ہے آپ کی, تو وہ لاجیکل بات ہے آپ کی. جب آپ نے چھدرائی کرنی ہے, چھدرائی کے پودے بعد نکالنے ہیں, جڑی بوٹیاں نکالنے کے بعد پھر آپ نے پہلی ڈوز اس کی یوز کرنی ہے. 1 بوری اگر ڈالنا ہے بیگ فی ایکڑ ڈی اے پی کا تو وہ ڈال دیں, وہ آپ کو سارا فائدہ دے گا جتنا بھی. اگر اس کو بھی سپلٹ کر سکیں تو مزید فائدہ آ سکتا ہے, لیکن وہ اب جو لیبر ہے وہ بڑھے گی. تو اب اس کے بعد جب فروٹ لگے اس کے بعد نائٹروجنس کھاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ زمینوں میں بورون اور زنک کی کمی ہے, وہ آپ ڈال سکتے ہیں ساتھ. اور نائٹروجن کی فرٹیلائزر اگر یہ چینج کر لیں, پرابلم سائل ہے تو اس میں آپ امونیم سلفیٹ یوز کریں بجائے یوریا کے. اور اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بند کر دینی چاہیے اگست میں. میں کہوں اگر آپ نے فروٹ لینا ہے, جیسے ابھی بھائی نے بتایا کہ گروتھ نہیں ہو رہی, گروتھ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ فروٹ لوڈ ہے اس پہ, تو ہم نے اتنی ان پٹ نہیں دی اس کو. وہ پہلے دے چکے ہیں, ہاں وہ اس پہ رکا ہوا ہے. اگر آپ مزید اس کو دیں گے ان پٹ تو پھر گروتھ چلنی ہے اس کی, پھر مزید فروٹنگ آنی ہے. تو اب یہ ایک کریٹیکل ٹائم ہے کہ ہم نے کھاد اور پانی دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور ایک یہ رکھیں کہ اگر کوئی سپرے آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد اریگیشن آنی چاہیے اس کو, تاکہ پودا سٹریس میں نہ آئے. جتنی بھی ہم کیمیکل اپلائی کرتے ہیں سب سٹریسز دیتے ہیں اس کو. سپرے کے فوری بعد پانی لگانا بہت ضروری ہے. اس لیے جو میں نے تو ایکسپیریمنٹ یہ بھی کیے ہیں, جو پچھلے سال بلیکننگ آ رہی تھی جس فیلڈ میں اس کی ایک وجہ پراپر اریگیشن چل رہی تھی پیسٹیسائڈ کے بعد, تو وہ وہاں بلیکننگ نہیں ہوئی. چاہے 100 بھی وائٹ فلائی پتے پہ موجود تھی, لیکن جہاں سٹریس ہے وہاں پر بلیکنگ ہوئی ہے. ہاں سٹریس کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. ولی محمد صاحب آپ فیلڈ میں رہتے ہیں, کیا اس وقت کسان, جس طرح ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات کر رہے تھے کہ لوگ تو شروع میں کھاد ڈال دیتے ہیں, تو آپ کسانوں کو کیا بتاتے ہیں, کس طرح کراتے ہیں؟ سر وہ جو قسطوں میں کھاد دینے والی ٹیکنالوجی ہے یا آئیڈیا ہے وہی سب سے مؤثر ہے. اور سر کی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت پلانٹس پہ فروٹ لوڈ ہے, امیچور آ رہا ہے, اب ضرورت ہے خوراک کی, اب ضرورت ہے خوراک کی, تو خوراک دینی چاہیے اور اس کو متناسب کھاد جو ہے وہ اس کی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کسانوں کو سجیسٹ کریں گے کہ یوریا ڈالیں گے یا کوئی اور کھاد ڈالیں, کیونکہ اس وقت آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 18-20 ٹینڈے جو ہیں وہ میچور ہو چکے ہیں, تیار ہو چکے ہیں. اس میں سر نائٹروجن بھی ریکمینڈ کی جاتی ہے, لیکن نائٹروجن ایکسیسو یوز آف نائٹروجن سے سائنسدان بھی روکتے ہیں, ہمارا محکمہ بھی روک رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے وائٹ فلائی فلرش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور وائٹ فلائی بڑھنے سے 2 چیزیں بڑھتی ہیں, ایک تو فصل کا کالا ہونا اور دوسرا جو ہے وہ
فصل جو ہے وائرس کی طرف بھی جا سکتی ہے، کیونکہ وائٹ فلائی بڑھے گی تو وہ کاٹن لیف کل وائرس کی طرف لے جاتی ہے اور لے اس کا جاتی ہے، جو وزن ہے وہ کم ہو جاتا ہے آپ کا. کم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے متناسب کھاد جو ہے وہ اس کا پوٹاش اور نائٹروجن اور فاسفورس جو ہے ان کو متناسب طریقے سے استعمال کریں. اور یہ کھادیں کب تک دیتے رہیں؟ سپٹمبر تک دیں یا اکتوبر تک لے جائیں؟ کب تک مناسب ٹائم ہے؟ سر سپٹمبر پورا جیسا مہینہ؟ سر نے بتایا کہ سپٹمبر کا فرسٹ ویک جو ہے وہ 80% فروٹنگ ہے. اس کے بعد جب آپ کھادیں چلائیں گے تو وہ پھر آپ کی فصل لیٹ میچورنگ کی طرف چلی جائے گی. لیٹ میچور جب وہ لیف ڈراپ نہیں کرے گی تو پھر آپ کی ڈیٹیریوریشن آئے گی پکنگ میں. اچھا. پتا سبز ہوگا، پتے کو اگر آپ نائٹروجن یا لوگ سپرے کر کے پیراکاٹ کا گراتے بھی ہیں تو وہ پھر روئی کے اوپر اٹک جاتا ہے. پھر وہ چونی اس کو وہیں سے ویسے چنتی ہے، وہ ٹوٹ کے اندر شامل ہوتا ہے. تو اس لیے ایک خاص حد تک کھاد دینی ہے. اس کے بعد اگر ہم کھاد دیتے ہیں تو فصل یہ خود، کیونکہ پودا جو ہے وہ خود ٹرمینیشن کی طرف نہیں جا رہا ہوتا، ٹیمپریچر اچھا ہو جاتا ہے تو گندم جو ہے وہ کپاس ٹرمینیٹ نہیں ہوتی ٹائم سے، تو گندم کی بوائی بھی جو ہے متاثر ہوتی ہے. تو سپتمبر کے پہلے ویک تک کھاد دیں اور متناسب کھاد دیں. اچھا کاشف صاحب، یہ جو ہمارے ریسرچ کے ادارے ہیں ان کی معاونت کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے، کیونکہ آپ کا تو ٹوٹل بزنس اسی پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں، بڑا کرٹیکل سوال پوچھ لیا آپ نے. میں تھوڑے سے ایک ایگزامپل دوں گا افغانستان کی. افغانستان ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے اور دنیا کی ون آف دا بیسٹ کاٹن پروڈیوس کرتا ہے، اور ہم پاکستان صرف سول بائر ہے اس کا. ایشو کیا ہے، ہر سال اس میں انکریز ہو رہا ہے. وہاں پہ ادارے نہیں ہیں، وہاں پہ ایک اوپن سیڈ پالیسی ہے. وہ سیڈ لاتے ہیں، دنیا میں ہر جگہ سے سیڈ لیتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، وہ اس کے بعد اس کے ریزلٹس دیکھتے ہیں اور ریزلٹس دیکھنے کے بعد وہ گرو کرتے ہیں. جو اچھا ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بڑے پروفیشنل ادارے ہیں. ہمارے 80th امینڈمنٹ کے بعد کچھ ادارے صوبوں کے پاس آ گئے، کچھ وفاق کے پاس چلے گئے. ان کے کچھ ایشوز ہیں. مین ایشو ان کے بعد پیسے نہیں ہیں، اور ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کہ ہمارے ہاں ایک R&D کا کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کلچر ڈیولپ اس وقت ہوتا ہے جب گورنمنٹ چاہتی ہے. گورنمنٹ کا بدقسمتی سے کوئی انٹرسٹ خاص رہا نہیں کپاس کے بالکل زراعت میں بھی نہیں رہا، پھر اوور آل زراعت کے اندر. اب اس گورنمنٹ نے آ کے کچھ انٹرسٹ شو کیا، لیکن پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جانا ساؤتھ کی طرف ہے اور آپ نارتھ کی طرف چل پڑے، آپ چل نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. کیسے آپ ساؤتھ کی طرف جائیں گے؟ تو یہی اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی پرابلم ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ انہی لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو پچھلے 10 سال سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا تجاویز دیں گے، کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی آپ رائٹ مین ایٹ رائٹ جاب لگائیں. میں سجیسٹ نہیں کر سکتا، گورنمنٹ مجھ سے زیادہ ریسورسفل ہے. اس کے بعد آپ ان کو ریسورسز دیں، آپ ان کو پیسے دیں. آپ دیتے 1 روپیہ ہیں اور رزلٹ آپ 100 روپے کا مانگتے ہیں. نہیں کاشف صاحب، یہاں پہ ایک اور بات ہے. دیکھیں، جو شوگر انڈسٹری ہے یہ اپنے گنے کے کاشتکاروں کے لیے ریسرچ پہ بھی خود خرچہ کرتے ہیں، اپنی مرضی کی ریسرچ کرا کے کسان کو دیتے ہیں. تو ایسا کیوں ممکن نہیں سر آج آپ گنے کی امپورٹ کھول دیں؟ ایسا کیوں ممکن نہیں ایپٹما آپ اور انجینئرز جی یہ ایک بہت بڑی کریبنگ ہے. یہ ایک بہت بڑی کریبنگ ہے. یہی ہم بھی اس بات کو سوچتے تھے. آج آپ گنے کی امپورٹ کھول دیں، آپ گنا امپورٹ نہیں کر سکتے. یہاں پہ آپ کے ساتھ وہی حال ہوگا گنے کے ساتھ جو کپاس کے ساتھ ہوا ہے. ایشو یہ ہے کہ آج ہمارے اداروں کو اگر آپ ریسورسز دیں، بلکہ دیکھیں، بلکہ وہ تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی ریسرچ دے کے اپنی مرضی کا لیتے ہیں. بلکہ کچھ شوگر مل ایسی بھی ہیں جو کسان کو بیج سے لے کر اینڈ تک مالی معاونت کرتے ہیں اور پھر ان سے لیتے ہیں. تو ایسا کیوں ممکن نہیں؟ سارے کام گورنمنٹ پر کیوں ڈالتے ہیں؟ بالکل ممکن نہیں. دیکھیں جی، گورنمنٹ نے اس کی رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے سیڈ کی. پرابلم یہ ہے گورنمنٹ آج کہہ دے گی میری رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کو مکمل طور پہ میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو آج یہ کچھ چلنا شروع ہو جائے گا. نمبر 2 بات، آپ اس پر کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل پاسبل ہے. ہم ان کے ساتھ انگیج ہیں، ہم ایپٹما کے ساتھ بھی اور PCGA کے ساتھ بھی. میں نے آپ سے کہا نا آنے والے وقت میں یہ سال ہمارے لیے یہ ویسا ہی ہے جیسے 2000 پرانے سالوں کی طرح. ہم اس میں بہت ہوپ فل نہیں ہے. 8-9 ملین بیل بھی مذاق ہے. جہاں پہ 1 کروڑ 60-70 لاکھ آپ کی کنزپشن ہو. سپنڈل اتنا ایڈ ہوا ہے، 20 سے 25 لاکھ سپنڈل ایڈ ہوا ہے مختلف ٹیکسٹائل ملوں میں. پھر بھی شکر ہے کہ نہ ہونے کی بجائے، پیچھے جانے کی بجائے اس سال آپ تھوڑا اوپر آ رہے ہیں. سر پچھلے سالوں میں اگر دیکھیں مسلسل کمی ہوتی گئی ہے نا. آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ چلیں ایک آپٹیمسٹک اپروچ ہے کہ یار 56 لاکھ بیل نہیں ہوئی ہے، 80-90 لاکھ بیل ہو گئی، اس اوکے.
لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایپٹما اپنے ایک ڈائریکشن سیٹ کر چکی ہے. ازبکستان کا مسئلہ بھی آیا ہے. ازبکستان کے اندر وہ 30,000 ہیکٹر سے شروع ہوا ہے, خبر یہ ہے کہ 1,00,000 ہیکٹر سے اوپر جا رہے ہیں. اب وہ انویسٹمنٹ ازبکستان میں کر رہے ہیں. میرا جو پوائنٹ تھا جی, آپ سرکاری اداروں کے اندر سزا اور جزا رکھیں, چند کروڑ روپے انسینٹیو ان سائنٹسٹ کو دیں, کچھ بھی نہیں ہے, پینٹس ہیں. آپ کہیں جی آپ بیچ ڈیولپ کریں, آپ بیچ ڈیولپ کریں, لائک MNH ایک بیچ بہت بڑا گیا, آپ ویسے بیچ ڈیولپ کریں, جو سائنٹسٹ کی جو ٹیم کرے گی ہم اس کو 5 کروڑ روپے انعام دیں. کیا ہے یہ 5 کروڑ روپے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ رکھیں نا, خود بخود نہیں اب کر کام دیا ہوگا. گورنمنٹ نے. آپ بریڈر رائٹس ڈاکٹر صاحب آپ کو مل گئے ہیں, بتائیں ذرا. ابھی میرا خیال کسی کو امپلیمنٹ تو نہیں ہو سکے, لیکن announce وہ تو ایک ہو گیا. announce ہو ڈاکٹر گئے صاحب ہوئے ہیں میری 2 بات سے آپ سال. ایگری کریں گے؟ جی جی ایگری, میں بتاؤں چند باتیں. نہیں بریڈر رائٹس جو آنے سے ان کو بڑے تحفظات تھے اس بات پہ, تو حکومت ان کا یہ نہیں, کر دے ہمیں کوئی مسئلہ. زیادہ تحفظات نہیں تھے. وہ جن کو تھے ان کے لیے میرا خیال سارا سیٹ اپ بنا کہ جو باہر والی کمپنیز ہیں وہ. تو ایک میں یہاں تھوڑی بات بتا دوں افغانستان کا اور ہمارا کمپیریزن, یا دنیا کا جو کمپیریزن. میرے پاس اب کہہ لیں یہاں سب سے زیادہ 40-41 ممالک سے کوئی 6,000 سے زیادہ ورائٹیز ہیں میرے پاس موجود ہیں. بالکل ہوں گی جی. لیکن ہم کسی بھی ملک سے بیج یہاں لا کے اس سے فائدہ نہیں لے سکتے, چاہے قریبی ملک چائنا سے لے آئیں, وہ بھی یہاں نہیں چلتی. جہاں کی لوکل ریسرچ کام یہاں کرے گی. جو ایگریڈ, لوکل ریسرچ چاہیے ہمیں. جو بنتی ہے وہی چل رہی ہوتی ہے, جو ورائٹیز ہمیں ان اداروں کو مضبوط کرنا ہے جی. تو مضبوطی ہماری دیکھ لیں, 3 سال سے کوئی فنڈ نہیں ہے, میں ادھار پہ چلاتا ہوں کام. ڈاکٹر صاحب یہی بات میں آپ یہ سے دیکھیں کہہ رہا یہ ہوں. ایپٹما کا کام ہے جو آپ بتا رہے ہیں. میرے سر پاس چلتی, میں آپ کہیں جا ایپٹما نہیں پہ کیوں سکتا. ڈالتے ہیں یہ چیز؟ نہیں ایپٹما پہ ہے. نہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ نے سیکھ لیا, ایپٹما سے جو بھی سیس کلیکٹ کرنا ہے وہ ٹیکس ہے نا, وہ FBR کلیکٹ کرے. گورنمنٹ چند ارب روپے ان کو دے دے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں پڑتا جی. آپ 1 روپیہ ایڈ کر دیں پیٹرول نے اوپر نیچے کر کے, آپ چند ارب کا اپنا نقصان پورا کر لیں. نہیں یہ جو ریسرچ ہیں ایپٹما کی ڈیمانڈ پہ ان کو دیے گئے تھے. سر آپ ہمارے مطابق ایپٹما کیا ڈیلیور کر سکتی ہے؟ میں تھوڑا بتا دوں کہ ایک سیس ہے جو جیسے یہ شوگر کین بھی سیس ہے, وہ روڈز پہ لگنا ہے. یہ سیس ہے جو ہمارے اس سے پورا ریسرچ اور اس کی ڈیولپمنٹ اور آگے پروموشن سب پہ یہ سیس نے لگنا ہے. اور یہ 50 روپے پر بیل ہے, آپ کو پتہ ہے. جی جی. یہ 10-11 روپے سے شروع ہوتا, اب 50 ہے. لیکن جو بروکر کو ایک دیا جاتا ہے نا, ایپٹمال دیتا ہے, وہ آج سے 2 سال پہلے بھی 88 روپے تھا جو یہ فیس لیتے ہیں بروکر سودا کروانے کے. اب وہ دیکھیں وہ ایک دفعہ سودا آ رہا ہے, یہ پورا سال چلنا ہے اور سارا سیٹ اپ اس پہ چلنا ہے. اور یہ 50 پہ ہے, 50 بھی نہیں مل رہا ہے. وہ خود بھی لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا بات ہے, اور وہ بھی نہیں مل رہا. وہ بھی نہیں مل رہا پچھلے 3 سالوں سے. اور آدھے یہ سارے 70 سے زیادہ ملوں نے آسٹریلیا ہوا اس کے اوپر کچھ دے اچھا رہی ہیں. دیکھیں ایک بات اور ہے کاشف صاحب, دیکھیں یہ جو کپاس ہے, جس طرح ولی محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں لیبر کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک ٹائم تھا دیہاتوں کی جتنی لیبر تھی ساری صرف کپاس پہ تھی, آپ کا ایندھن اس سے بنتا تھا. اس کو تو پروموٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کو مل کر حکمت عملی طے کرنا ہوگی, کیونکہ اس سے تو آپ کی آدھی آبادی کو تو براہ راست روزگار ملتا تھا. سر آپ اگر آج گاؤں میں جائیں نا تو آپ کو لوگ نہیں ملیں گے, لوگ شفٹ کر رہے ہیں. جو ان کی ینگ جنریشن ہے نا جی, وہ وہاں پہ نہیں ہے. جو ان کی بچیاں ہیں وہ کچھ پڑھ لکھ گئی ہیں, وہ بچیاں پریفر کرتی ہیں کہ وہ گورنمنٹ جاب کر لیں یا ٹیچر بن جائیں, یا مطلب اس کام میں نہیں آ رہی. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا پکر ایشو بہت بڑھنے والا ہے, یہ چھوٹا نہیں ہے. اگر آپ سندھ یا بلوچستان دیکھ لیں, یہاں پہ آپ کو پکرز مل جائیں گے, کیونکہ یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. پنجاب میں یہ پرابلم آ رہا ہے کہ لوگ یہاں سے ینگ جنریشن موو آؤٹ کر رہی ہے. دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ہم انگیج نہیں کر رہے ان کو. ہم ان کو انگیج اگر نہیں کریں گے, فار ایگزامپل ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم باہر نہیں نکل رہے. کچھ لوگوں نے شاید اس دفعہ نکلنا شروع کیا. جب تک ہم اپنی اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو انگیج نہیں کریں گے, ان کو اس چیز کے فوائد نہیں بتائیں گے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے پکرز کی بات کی آپ نے, جی پکرز کا کیا ہے قیمت, عام کسان تک کیسے پہنچ سکتا ہے, اور یہ ممکن ہے یا رینٹ پہ آپ دیں گے, کیا کریں گے, کیسے طریقہ کار ہے؟ ایسا ہے خرم صاحب کہ ہم نے کہیں سے لیا تھا, ازبکستان سے لیا تھا پکر, تو میں نے آفر فری کی بھی کی ہے, لیکن جو فارمرز وہ شفٹ نہیں ہو سکے. وجہ کیا ہے, کیوں اس طرف نہیں آ وجہ رہا؟ وہ یہ ایک تو اس کا ایک سوئنگ کا کہہ لیں پلان ہے کہ کس طرح سو کی ہو, اور اس کی ہائٹ ہے کہ 3 فٹ ہائٹ ہونی چاہیے کاٹن کی, اور 3 فٹ لائن ٹو لائن ڈسٹنس ہونا چاہیے. تو ہمارے ہاں نارملی 2.5 فٹ ہوتا ہے, اور اب جو کچھ لوگ یوز کر رہے ہیں وہ 2.25 فٹ ہے.
अच्छा, तो एक तो वो मशीन फिट नहीं आती, लेकिन अगर मैं मशीन फिट भी करवा दूँ, वो कहते हैं जी लॉसेस ज़्यादा आ गए। लॉसेस उसके अंदर लिखे हुए हैं कि 2.5 से 5% होने हैं। होने हाँ जी, और जो हमारी चोनियाँ कर रही हैं तो वो भी इतने ही कर रही है, वो इससे शायद ज़्यादा इससे भी भी कर रही ज़्यादा है। हो, इससे शायद भी इससे ज़्यादा इससे हाँ भी जी, ज़्यादा हो। लेकिन वो बस फार्मर्स, हालांकि मैंने जो हमारे लेकिन ये तो आहिस्ता आहिस्ता आप ये आ लोगों को जाएगा मोटिवेट इंशाल्लाह ताला। करेंगे, अच्छा, आप लेकिन कन्विंस करेंगे तो लोग करेंगे। तो दूसरा जो हमने इस पिंक बोलवर्म की मैनेजमेंट के लिए और अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए, वो हमने खुद जो प्रिपेयर किया, वो हर तरह के साइज़ पे और 2.5 फुट लाइन, जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस उसमें फिट आता है, चाहे कॉटन 3 फुट की हो चाहे 8 फुट की हो, वो सब में चल सकता अच्छा, है। वो चल सकता है। हाँ, और उससे पैदावार कम अज़ कम भी, अगर 3 बॉल रह गए थे प्लांट पे, वो 3 मन पैदावार फी एकड़ बढ़ेगी, वो भी हमारा बिलियंस में जाता है। तो इंशाल्लाह ताला वो हमने बनवा वैसे लिए हैं। उससे भी फायदा होगा। फ्यूचर वली मोहम्मद मशीनी साहब, पिकिंग आपके है। क्योंकि फील्ड में बहुत ज़्यादा आपका काम है, मुझे ये बताएं कि जो आम किसान है, जो इस दफ़ा कपास लगाई खड़ा है और देख के यकीनन वो पछता रहा होगा कि दूसरी रकबे पे भी वो कपास काश्त करता है, कपास क्योंकि आप समझते हैं कि बेहतर हो रही है जी। और ख़बरें भी यही आ रही हैं, डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगले साल कपास की जो काश्त है उसमें भी इजाफा होगा? सर ये डिपेंड करता है पेस्ट सिचुएशन पे। अगर पेस्ट सिचुएशन जिस तरह अब तक रही है इसी तरह रहती है, फार्मर का स्प्रे का खर्चा बच जाता है और मार्केट रेट भी वही रहता है, जिस तरह काशिफ साहब ने फरमाया कि 5 से 6 हज़ार रहेगा। इसमें नहीं, वो मुस्तहकम तो इस तरह भी रहेगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दिया है कि आपको स्पोर्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस जो है 5,000। लेकिन सर मैं पहले वही, मेरा सवाल यही था कि अनाउंस कर देना और उसके परचेज़ के लिए कोई चैनल होना, कोई नहीं, आपका वो तो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान मौजूद है, वो खरीदेगी। सर जब जिस तरह फेडरल गंदम गवर्नमेंट- की ख़रीदारी के लिए आपकी हर यूनियन कौंसिल में एक ख़रीदारी मरकज़ होता है, वैसा तो कोई मरकज़ नहीं है कॉरपोरेशन का। क्या हर फार्मर पीसीपीए के पास या इनके पास पहुंच पाएगा? नहीं, वो हमेशा तरीका होता है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से खरीदती है, वो रुई खरीदती है जिनर से, वो बराह रास्त टीसीपीए फुटी नहीं खरीद सकती, ये एक अलग बात है। लेकिन किसान क्या देख रहा है, जिस तरह आपने कहा कि अच्छी फसल है, रेट अच्छा लग रहा है, जी, 18-20 मन ले किसान चुका इंशाल्लाह है। शिफ्ट होगा अगर यही लेकिन जो किसान ग्रोथ चल रही कपास है। छोड़कर चावल और मकई की तरफ गए थे, जी। आप क्या समझते हैं कि वो वापस आएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, किसान वापस आएगा। डॉक्टर अगर साहब, आप क्या revival होती समझते हैं, जो चावल वाला, मकई वाला कपास छोड़ के गया था, जी जी, वो कपास की तरफ वापस आएगा? इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। अब मैं जो आप बात कर रहे थे कि कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो सिर्फ ये है टीसीपी अगर 5 या 10 लाख बेल परचेज कर लेगी ना, बस वही वो एक जगह से करेगी, लेकिन पूरे मुल्क में जो प्राइस है वो उसका स्टेबल हो इम्पैक्ट जाएगी। पड़ेगा, हाँ जी, ऑटोमेटिक वो ये पड़ेगा। इसी वजह से जो बाहर से आती है ना, वो इस प्राइस को लो करने के लिए आती है। ज़रूरी नहीं हमें काम की हो, ब्लेंड करके उसको यूज़ किया जाता है। स्पेशली अगर कोई कलर का है तो सबसे ज़्यादा जो कलर या ये जो डाइंग कैपेसिटी वो हमारी कॉटन की है, अच्छा, जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसीलिए जो स्पिनेबिलिटी बेस्ट है हमारी। बाहर से आती है ना, फिर वो इसको ब्लेंड करते हैं इसके साथ, अच्छा, लेकिन वो रेट को डाउन कर देती है, अच्छा। वो जो बाहर से इंपोर्ट की जाए। अब ये जो टीसीपी परचेज करेगी तो रेट को स्टेबल कर देगी ये, नहीं, अब तो हुकूमत ने वो उसी की बात अनाउंस कर कर दिया। हाँ जी, बल्कि पिछले दिनों मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आप भी स्टेक होल्डर हैं, जिनर एसोसिएशन ने भी आज से 2 महीने पहले अनाउंस किया है कि 5,000 से कम हम कपास नहीं लेंगे फुटी, उन्होंने अपनी तरफ से अनाउंस किया है। देखिए उनका वो तो फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है जितना गवर्नमेंट का Government फैक्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। है। एक्चुअली वही मैकेनिज्म वाली बात है, अनाउंसमेंट कहना और करने में बहुत फ़र्क है। अगर ये कर जाते हैं, टीसीपी के पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ अभी राइट नाउ हमें नज़र नहीं आ रही कि वो कैसे इंटरवीन करेगी, कैसे आएगी, कोई मैकेनिज्म समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक ऐलान है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये होगा। डॉक्टर साहब, आप क्या पैगाम देंगे फुटी के किसान को जो कपास काश्त की खड़ा है? जी जी, आपके कहने पे लोगों ने किया, आप क्या करें वो? हाँ जी इंशाल्लाह। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो जो आगे एक पिछले साल जैसे लॉस हुआ है ना, वो पिंक बोरम का हुआ है मेन, तकरीबन 50% बोल्स डैमेज थे जो मैंने भी विज़िट किया। तो अब मैं चाह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला अगर लोग मैनेज कर लें इसको सही तरह तो हम पूरी पैदावार ले सकते हैं। और इंतहाई निगहदाश्त का वक्त है, आप हाँ समझते जी, हैं? खाद पानी और मैनेजमेंट जो पिंक बोरम की या स्प्रे जैसे करना है वो आप सुनी सुनाई बातों पे ना करें, जो महकमा ज़राअत के माहिर हैं उनसे अगर मशवरा करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर जैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब काशिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वली मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के जो मेहमान थे उन्होंने कपास के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की और ख़ुसूसन अपने किसानों को ये पैगाम दिया कि ये जो टाइम है
یہ انتہائی کریٹیکل ٹائم ہے، انتہائی نگہداشت کا وقت ہے۔ اپنی کپاس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ پیداوار بڑھے گی تو یقیناً آپ کا فائدہ ہوگا، اس ملک کا فائدہ ہوگا، کیونکہ کپاس کو وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے، اور کپاس کے متبادل جتنی بھی فصلیں ہوں کپاس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ خود بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیشہ آپ کپاس کاشت کرتے رہیں۔ اس بار کپاس کے لیے ماحول سازگار ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔